بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ اگر اللہ آپ کا رزق کھول دے تو دسترخوان بڑا کیجیے، دیواریں نہیں۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کی بجائے کم ظرف لوگوں سے کرتا ہے۔ کامیابی کے لیے ایک حصہ ذہانت اور 9 حصے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ ایک اچھا انسان برا بننے پر تب مجبور ہوتا ہے جب لوگ اس کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی تعریف کے منتظر نہ رہا کرو، کیونکہ بہت سے لوگوں کی تعریف فریب میں ڈال دیتی ہے۔ اپنے اندرونی زخم خود رفو کرنے کی عادت بناؤ، کوئی بھی دوسرا ہاتھ صرف درد بڑھائے گا۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ اپنے صرف وہی نہیں ہوتے جو خون کے رشتوں میں سے ہوں، بلکہ اپنا تو ہر وہ ہوتا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ جو انسان پہلے سے ٹوٹا ہوا ہو، پھر اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا اسے مزید کتنا توڑے گا۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ زندگی میں اتنی محنت کیجیے کہ آپ کی تقدیر بھی آپ کی سوچ کی پیروی کرے۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے، اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ تعلق بوجھ بننے لگتے ہیں، دوریاں بڑھنے لگتی ہیں، راستے ایک ہوتے ہوئے بھی قدم ہم قدم نہیں رہتے۔ وہ سوچ دراصل اکثر بدگمانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کبھی کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر تکبر نہ کرو، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جہاں روشنیوں کی کثرت ہو، وہاں سائے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ اکڑ تو سب میں ہوتی ہے، پر جھکتا وہی ہے جس کو فکر ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، اسے ہمیشہ دور کی چیزیں لبھاتی ہیں۔ نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے اور نہ خوبصورت، بس جو شے پاس نہیں ہوتی وہی من کو بھاتی ہے۔ خاموشی سب کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنیں۔ کچھ طوفانوں کو اپنے اندر قید کر لینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ باہر آتے ہیں تو بہت کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر غلطی نہ ہونے پر بھی آپ سے کوئی معافی مانگ لے تو سمجھ لینا کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ رکھنا چاہتا ہے۔ اکثر قصور ہمارے الفاظ کا ہوتا ہے جو سامنے والے کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ سنا ہے کوئی کسی کا نہیں ہوگا محشر میں، مگر یہ سلسلہ ابھی سے عروج پر کیوں؟ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب تک خود پہ نہ گزرے، لوگوں کو ہمارے احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ حسد کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ دعا کے ٹھنڈے پانی میں غسل کر لو۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے،
دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے، سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض ہو مگر دشمن کی صف میں کھڑا نہیں ہوگا۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، غلطی پر معذرت کی بجائے رابطے توڑنا ان کو زیادہ آسان ہے، حالانکہ یہ غلطی پر دوسری غلطی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا وقت اس کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب یادیں خوشگوار ہوں، تو اچھے لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی پڑھی نہیں جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ جو لوگ اپنے سینے میں تعصب کے ناگ پالتے ہیں وہ سب سے پہلے خود ہی ان کے زہر کا نشانہ بنتے ہیں۔ لوگ قریب سے انسان بھی نہیں لگے، وہ جو دور سے فرشتے لگتے ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے لیے، یقین اللہ کی ذات پر۔ کہا جاتا ہے کہ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس کی تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے محبت پیدا کیجیے۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر، کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ اللہ کے بندے ہونے اور اللہ کے بندے بننے میں فرق ہے، اور یہ وہ فرق ہے جس کا فرق بندے کو پڑتا ہے، اللہ کو نہیں۔